السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل دیکھتا پنجاب۔ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا حضرت شاہ رکن عالم نوری حضوری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار، جو کہ ملتان میں موجود ہے۔ ایک قدیم تاریخی مزار ہے جو کہ ملتان کی پہچان بھی ہے۔ جب بھی دنیا میں کہیں بھی ملتان کا نام لیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ حضرت شاہ رکن عالم نوری حضوری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی تصویر لازمی طور پر لگائی جاتی ہے، کیونکہ یہ ملتان کی پہچان ہے۔ ملتان میں اور بھی بہت سارے دربار ہیں، مزارات ہیں، مدینہ الاولیاء ملتان کو کہا جاتا ہے، لیکن حضرت شاہ رکن عالم نوری حضوری رحمۃ اللہ علیہ کا جو مزار ہے اس کا مقام سب سے الگ ہے۔ تو اس وقت میں گھنٹہ گھر سے مزار کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ گھنٹہ گھر چوک ہے اور یہ درمیان میں بنی ہوئی مسجد ہے خوبصورت سی، یہ گول چکر ہے۔ یہاں سے گھوم کر ہم مزار کی طرف جائیں گے۔ یہ تمام لوگ اپنے کام کاج میں مصروف ہیں۔ یہ مزار کی طرف راستہ جا رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، ایک خوبصورت منظر ہے ملتان کا۔ یہ چڑھائی ہے تھوڑی سی، یہاں سے ہم باہر کی طرف روانہ ہوں گے۔ آپ کو نظر آ رہا ہوگا دربار حضرت شاہ رکن عالم، خوبصورت منظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ پروقار عمارت ہے جو کہ ملتان کی پہچان ہے، پوری شان و شوکت سے یہاں موجود ہے۔ روزانہ کتنے ہی لوگ یہاں آ کے زیارت کرتے ہیں، تصویریں وغیرہ بناتے ہیں، یہاں آ کے فاتحہ پڑھتے ہیں، منتیں مانتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں، اور بچوں کو یہاں آ کے دکھاتے ہیں کہ یہ فن تعمیر کا ایک خوبصورت شاہکار بھی ہے۔ اور ایک ولی اللہ جو اللہ کے نیک بندے تھے ان کا مزار بھی ہے۔ یہاں لوگ آ کر ان کے قبر کی زیارت بھی کرتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، اور باہر جو رکھا ہوا ہے وہاں دیے بھی جلاتے ہیں۔ یہ کبوتر آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ مزار کے باہر ہوتے ہیں۔ لوگ یہاں آ کر ان کو دانہ وغیرہ ڈالتے ہیں، یہ دانہ یہاں موجود ہے۔ یہ لوگ اندر سے فاتحہ خوانی کر کے زیارت کر کے باہر آ رہے ہیں۔ یہ دروازہ بھی ہے اور یہ والا دروازہ بھی ہے جہاں پھول والا کھڑا ہوا ہے۔ یہ لوگ اپنی تصویریں وغیرہ بنا رہے ہیں مزار کے احاطے میں۔ ایک بہت بڑا ایریا دیا ہوا ہے یہاں پر، جو کہ لوگ یہاں پر آ کر سیر و تفریح بھی کرتے ہیں، اور یہ مزار کے اندر ہم داخل ہو رہے ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں، ایک خوبصورت اور روح پرور منظر ہے۔ یہاں پر بہت ساری اور بھی قبریں موجود ہیں جو کہ ان کے رفقا کی ہیں، ان کے خاندان والوں کی ہیں۔ کافی ساری قبریں باہر صحن میں بھی موجود ہیں، جو کہ اوپر قبر والا تفویض نہیں بنا ہوا، لیکن وہ اینٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ قبر ہے۔ تو یہ خوبصورت منظر ہے، روح پرور منظر ہے۔ یہاں پر آ کر دلی سکون ملتا ہے، لوگوں کو اطمینان قلب ملتا ہے، کیونکہ ایک ولی اللہ ہیں تو ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے لوگ یہاں آتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، نعت خوانی بھی کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ اور یہ ایک پرانے دور کا بنا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں گنبد اندرونی سائڈ سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں، ایک خوبصورت منظر ہے اور فن تعمیر کا شاہکار ہے۔ تھوڑا سا میں آپ کو اس کی ہسٹری کے بارے میں بتاؤں گا۔ ہمارے ملتان کے مشہور و معروف ایک عالم دین ہیں حضرت علامہ فاروق خان سعیدی صاحب، ان کی زبانی ہم اس کے بارے میں تھوڑی سی ہسٹری سنتے ہیں۔ تو حضرت علامہ فاروق خان سعیدی صاحب کیا فرماتے ہیں، یہ سنیں آپ لوگ۔ کتب الاقطاب حضرت ابو الفتح شاہ رکن الدین والعالم سہروردی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح و افکار اور تعلیمات اور آپ کی خدمات پر گفتگو مقصود ہے اختصار کے ساتھ۔ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کا پورا خاندان دینی، علمی، روحانی ہے۔ این خانہ ہما آفتاب است۔ آپ لخت جگر ہیں حضرت صدر الدین عارف باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے، اور وہ لخت جگر ہیں حضرت غوث العالمین شیخ الاسلام والمسلمین حضرت بہاء الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے۔
आप गौसुल आलमीन के पोते हैं, मखदूम सदरुद्दीन आरिफ अलैहि रहमा के लख्त जिगर हैं और आपकी वालिदा माजिदा हज़रत बीबी रास्ती उम्मुल मुरीदीन अलैहि रहमा जो आबिदा जाहिदा और उनको राबिया असर कहा जाता है। ज़ाहिर है इस खानवादे में जो आपकी विलादत हुई और जिस माहौल में आप पैदा हुए और परवरिश पाई, तो आप अंदाज़ा कर लीजिए कि फिर आपकी के रूहानी मकाम व मर्तबे का आप अंदाज़ा कर लीजिए। मैं दूसरी बात आपसे ये अर्ज़ करता हूँ कि ये हज़रत शाहरुख़ आलम रहमतुल्लाह अलैह 9 रमज़ानुल मुबारक सन 649 हिजरी में पैदा हुए। जुमे का दिन था, रमज़ानुल मुबारक की 9 तारीख़ थी। और ये हुस्न इत्तेफाक देखें कि आप और आपके दादा जान हज़रत शाहरुख़ आलम हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की विलादत में ख़ासी मुमासलत है कि रमज़ानुल मुबारक ही में हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया की विलादत हुई, जुमे का दिन था, और रमज़ानुल मुबारक ही में हज़रत शाहरुख़ुद्दीन आलम रहमतुल्लाह अलैह की विलादत हुई और जुमे का दिन था। अल्लामा फ़रूख़ ख़ान सईदी साहब आपको मुख्तसर अल्फाज में हिस्ट्री के बारे में बता रहे थे। और ये मज़ार के बाहर अहाता देख रहे हैं आप लोग, यहाँ भी लोग देख रहे हैं, ज़ियारत कर रहे हैं बाहर से। और ये मुल्तान का नज़ारा जो दरबार के ऊपर से नज़र आता है, जो दरबार का जो सहन है उसकी जो बाउंड्री बनी हुई है, यहाँ से अगर हम देखें तो पूरे मुल्तान का नज़ारा, खूबसूरत नज़ारा यहाँ से नज़र आता है। क्योंकि ये काफ़ी ऊंचाई पर मौजूद है, इसको किला भी कहा जाता है। किला था उस वक्त, ये बैरूनी दीवार है, उसके ऊपर खारदार तारें भी लगाई हुई हैं हिफाजत के लिए। लेकिन लोग यहाँ फिर भी ऊपर चढ़कर तस्वीरें वगैरह बनाते हैं यादगार के तौर पर। और ये एक खूबसूरत मंज़र है। एक और आप देख रहे हैं दरबार हज़रत शाहरुख़ आलम का, एक खूबसूरत नज़ारा है मुल्तान का जो यहाँ से नज़र आता है। और ये मस्जिद है जो मज़ार के अहाते में मौजूद है, यहाँ 5 वक्त नमाज होती है। ये भी कदीमी मस्जिद बनी हुई है और ये मस्जिद का सहन है। कुछ लोग इस वक्त भी नमाज अदा कर रहे हैं, हालांकि ज़ोहर की नमाज हो चुकी है। और ये मुल्तान की जो ब्लू पोट्री है उसका काम इसके ऊपर हुआ है। और ये पुरानी ईंटें आपको नज़र आ रही हैं। अंदर से भी आपको मस्जिद में दिखाता हूँ कि ये अंदर मस्जिद का मंज़र है, एक रूह परवर मंज़र है। इस वक्त तो मस्जिद खाली है क्योंकि अभी नमाज का टाइम नहीं है। नमाज का टाइम जब होता है तो लोग यहाँ नमाज भी अदा करते हैं और मज़ार पर जाकर फातिहा वगैरह भी करते हैं, दुआ मांगते हैं। तो ये मस्जिद का मंज़र मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि मज़ार के अहाते में मौजूद है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में और बताना चाहूँगा कि ये जो मज़ार है, इसका जो गुंबद है ये एशिया का सबसे बुलंद गुंबद है। और आपके लिए ये बात बड़ी हैरान कुन होगी कि ये जो मज़ार है, इसकी जो जगह है, ये हज़रत शाहरुख़ आलम नूरी हज़ूरी रहमतुल्लाह अलैह के लिए नहीं बनाई गई थी। हाँ जी, ये हैरान कुन बात है, शायद आप लोगों ने बहुत कम सुनी हो कि जो सुल्तान तुगलक था उसने अपने लिए ये जगह मुख्तस की थी कि जब वो वफ़ात पा जाएगा तो यहाँ पे दफन होगा। क्योंकि उसको बड़ी अकीदत थी हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह जो कि हज़रत शाहरुख़ आलम रहमतुल्लाह अलैह के दादा जान हैं। उनका मज़ार भी यहाँ से करीब है कि उनके करीब मैं यहाँ पर दफन हूँ। लेकिन वो सुल्तान तुगलुद्दीन का जो इंतकाल है वो दिल्ली में हो गया था और वहाँ पर उनको दफन कर दिया गया था। तो हज़रत शाहरुख़ आलम नूरी हज़ूरी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ इस जगह बैठकर इबादत और रियाज़त किया करते थे। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि ये आवाम के पैसे से बनाई गई है ये जगह,
تو لہٰذا میں یہاں دفن نہیں ہوتا۔ انہوں نے وصیت کی تھی کہ مجھے میرے دادا جان کے جو قدموں والی سائیڈ ہے وہاں پر دفن کر دیا جائے۔ تو ان کو جب وفات ہوئی تھی تو وہاں دفن کر دیا گیا تھا، لیکن جو سلطان طغرل الدین کا بھائی تھا وہ یہاں پر جب آیا تو اس نے پوری بات سنی، تو انہوں نے بتایا کہ یہ جگہ جو ہے سلطان طغرل الدین نے اپنے ذاتی پیسے سے بنائی گئی تھی، یہ عوام کے پیسے سے نہیں بنائی گئی تھی، بیت المال سے یہ پیسہ نہیں لیا گیا تھا، انہوں نے اپنے ذاتی پیسے سے بنائی تھی، تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو پھر ان کا تابوت جو ہے وہاں حضرت غوث بہاءالحق ذکریہ ملتانی علیہ رحمت کے قدموں میں وہ جو دفن تھے وہاں سے اٹھا کر خود انہوں نے کندھا دے کر ان کو یہاں اس جگہ لا کر ان کا یہ مزار بنوایا تھا۔ تو وہ جگہ آج بھی وہاں موجود ہے۔ اگر حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جب ہم جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جگہ آج بھی وہاں موجود ہے۔ تو پھر ان کو حضرت شاہ رکن عالم کو اس جگہ آ کر جو ہے وہ ان کی تدفین کی گئی تھی اور ان کا یہ مزار بنایا گیا تھا۔ تو یہ فن تعمیر کا خوبصورت شاہکار ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی پوری آب و تاب کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ اسی دور کی بنی ہوئی عمارت ابھی تک موجود ہے۔ لوگ یہاں آ رہے ہیں، لوگ درد ہو رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں، فاتحہ خوانی کر رہے ہیں، منتیں مانگ رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، اور اپنی اس حاضری کو یادگار بنانے کے لیے یہاں تصاویر وغیرہ بھی بناتے ہیں اور اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں۔ یہاں جو مریدین آتے ہیں زیادہ تر ان کا تعلق سندھ سے ہوتا ہے۔ سندھ سے بہت بڑی تعداد میں یہاں جب حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہوتا ہے یا حضرت شاہ رکن عالم نوری حضوری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہوتا ہے، یا ویسے بھی دوسرے دنوں میں بھی لوگ، ملتان کے لوگ بھی گرد و نواح سے بھی آتے ہیں، لیکن سندھ میں خاصی تعداد لوگوں کی یہاں کا رخ کرتی ہے۔ یہاں آ کر عقیدت و احترام سے وہ شرکت کرتے ہیں اور پھر اپنے گھروں کو روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی مختصر ویڈیو۔ اب ہم واپس جا رہے ہیں، یہ نیچے اترائی ہے جو کہ گھنٹہ گھر چوک کی طرف جا رہی ہے۔ تو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور مزید آپ کوئی کمنٹس کرنا چاہیں تو کمنٹس باکس میں کر سکتے ہیں۔ ہمیں آپ کا بہت احترام ہے، تو آپ کو جب بھی موقع ملے تو آپ یہاں پر ضرور آئیں، زیارت کریں اور اپنے روح کو منور کریں، اپنے